یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، علم حق دے باقر علم الہدا کے واسطے، علم حق دے باقر علم الہدا کے واسطے۔ آج شب شہادت امام الائمہ بیمار کربلا کربلا شریف کی روایتوں کے بلکہ اکثر روایتوں کے عینی شاہد وہ امین امام علی ابن حسین ابن علی زین العابدین سید سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کی شہادت کی شب ہے 18 محرم الحرام۔ سنا بھی کربلا کے واقعات میں کہ آپ نے کتنے دکھ اٹھائے، میں جلدی جلدی سے اس کو اشارہ کروں گا، لیکن اس سے پہلے امام زین العابدین وہ ہے کہ جن سے ملنے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام خود تشریف لایا کرتے تھے۔ علامہ جامی نے اس کو لکھا ہے، میں وہاں سے آپ کے صاحب حیات کتاب حیات کے مصنف انہوں نے لکھا ہے امام زین العابدین سے ملنے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام تشریف لاتے تھے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا اور آپ ان سے گفتگو فرماتے تھے۔ آپ کی خاص بات یہ تھی، آپ جانوروں سے بھی کلام فرماتے تھے، آپ جانوروں سے بھی گفتگو فرماتے تھے۔ امام زین العابدین ایک مرتبہ اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک سفر میں تھے تو جنگل میں دیکھا کہ ایک ہرنی آئی اور وہ پیر پٹک کے کچھ کہنے لگی۔ امام نے فرمایا ٹھیک۔ لوگوں نے پوچھا حضرت یہ کیا کہہ رہی ہے؟ تو کہا یہ کہہ رہی ہے کہ میرا ایک بچہ گم ہو گیا ہے اور ایک قصائی نے اس کو لے لیا ہے، وہ ذبح کرنا چاہتا ہے، میرے بچے کو آپ بچا لیں۔ امام نے فرمایا جاؤ لاؤ اس کو۔ وہ قصاب لایا گیا۔ قصاب آیا تو فرمایا ہرنی شکایت کر رہی ہے کہ تم نے اس کا بچہ لیا، کہاں لیا ہے؟ کہا جو رقم لینا وہ لے لو، لیکن اس کے بچے کو مجھے دے دو۔ اور آپ نے رقم ادا فرمائی، بچہ لیا، اور جب ہرنی کو سونپا تو ہرنی نے پھر پیر پٹکا۔ ایسا لگا کہ وہ خوش ہوئی اور چوکڑی برتے ہوئے جانے لگی تو اس نے پھر کچھ کہا۔ لوگوں نے کہا کہ امام اس نے کیا کہا؟ فرمایا کہتی ہے اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اے نبی کے بیٹے اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ جانوروں کی بولیاں جانتے تھے۔ اسی طرح ایک مرتبہ چڑیا ذبح کی جا رہی تھی تو آپ کی کیفیت یہ ہوئی، آپ مسکرائے۔ یہ کربلا سے پہلے کا واقعہ ہے، مسکرانے کا واقعہ۔ آپ چڑیا ذبح ہو رہی تھی تو مسکرائے۔ کسی نے کہا امام، حالانکہ اس وقت زیادہ عمر آپ کی نہیں تھی، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا، امام آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ اور فرمایا کہ یہ چڑیا اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اس تسبیح کو میں سن رہا ہوں، یہ اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے۔ امام زین العابدین پاک کی شان یہ تھی، اللہ اکبر۔ لیکن پھر جب تک آپ کربلا نہیں گئے، آپ کی 16-17 سال کی یا 15 سال کی اس وقت عمر شریف رہی ہوگی، پھر آپ کربلا شریف جب گئے ہیں اور پھر کربلا کے اندر جو دکھ آپ نے سہے ہیں، امام علی مقام علی جدی علیہ السلام نے آپ کو اپنا جانشین بنایا۔ اچھا، یہ جانشین کے معاملے میں بھی آپ سے اختلاف ہوا کربلا کے بعد، جانشینی کے معاملے میں آپ سے اختلاف ہوا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جانشینی کا مسئلہ ایک بڑا مسئلہ رہتا ہے، تو عام طور پر کبھی کبھی باتیں ہو جاتی، کبھی بھائی بھائی میں ہوتی ہے، کبھی چچا بھتیجے میں ہوتی ہے، کبھی تایا بھتیجے میں ہوتی ہے، کبھی ماموں بھانجے میں ہوتی ہے، کبھی سالے بہنوئی میں ہوتی ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے۔ ہوا یہ کہ جب امام زین العابدین کربلا سے واپس پہنچے، واپس پہنچنے کے بعد حضرت محمد بن حنفیہ، یہ محمد بن حنفیہ آپ کے چچا ہوتے ہیں، مولائے کائنات کی اولادوں میں امامین کریمین حسنین کریمین کے بعد سب سے بڑی عمر انہی کی تھی، محمد بن حنفیہ کی۔ ان کی والدہ کا نام جو وہ حنفیہ تھا۔
اس وجہ سے آپ کو محمد بن حنفیہ کہا گیا ہے، حالانکہ یہ مولا علی کے بیٹے ہیں، اور یہ وہ کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں ہے، بڑے بڑے اولیاء ان کی اولاد میں سے، محمد بن حنفیہ کی اولاد میں سے بہت بڑے بڑے اولیاء جو علوی سادات ہیں بہت زیادہ ان کی اولاد میں سے ہے۔ تو حضرت محمد بن حنفیہ نے کہا دیکھو زین العابدین تم عمر میں چھوٹے ہو، تمہاری عمر کم ہے، اس لیے میں حسین کا جانشین میں ہوں اور امام وقت میں ہوں۔ آپ نے فرمایا آپ شوق سے بنے امام وقت، آپ شوق سے بنے جانشین، لیکن میں اتنا کہہ دیتا ہوں کہ امام حسین نے کربلا میں جانشین اپنا مجھے بنایا ہے، اب اگر آپ جانشین ہیں تو چلو کسی حاکم سے فیصلہ کروا لیتے ہیں، کوئی حاکم ہمارا فیصلہ کرے۔ تو آپ کو حیرت ہوئی، علی پاک کے وہ بھی بیٹے تھے، یہ پوتے ہیں لیکن وہ بیٹے تھے۔ یاد رکھیے مولا علی کی جو دوسری بیویوں سے اولاد ہیں وہ سب شان والے ہیں، لیکن جو سیدہ فاطمہ کی نسل ہے اس کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ سیدہ فاطمہ کی خصوصیات میں سے ہے، یہ سیدہ فاطمہ کی خصوصیات میں سے ہے کہ رسول اللہ نے فاطمۃ الزہرا اور مولا علی سے جو اولاد پیدا ہوئی ہے اس کو اپنی اولاد قرار دیا ہے، یہ خاص بات ہے۔ اس لیے وہ لوگ جو علوی ہیں اور وہ لوگ جو فاطمی سادات ہیں تو درجے میں دونوں برابر نہیں، بلکہ خاندان نبوت میں سب سے افضل ترین مرتبہ کسی کا ہے تو وہ بی بی زہرا پاک کی اولاد پاک کا ہے۔ اور سادات یہ کہلاتے ہیں، آل نبی آل پیغمبر یہ کہلاتے ہیں، حالانکہ وہ بھی سادات ہیں لیکن انہیں علوی سادات کہا جاتا ہے، وہ بھی سراخوں پر ہے، کوئی غلط مطلب نہیں لینا میرے بھائی، سب شان والے لوگ ہیں، لیکن آل فاطمہ جو مولا علی کے ذریعے سے آل فاطمہ ہیں پھر ان کی شان الگ ہے، سادات ان کے لیے ایک خاص ہندوستان کا عرف ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ محمد بن حنفیہ سے کہا کہ چلو کسی حاکم سے فیصلہ کروا لیتے، مشورہ کر لیتے، تو آپ نے کہا ہم لوگوں کا فیصلہ، نبی کے گھر والوں کا فیصلہ کون کرے گا؟ تو کہا اس وقت ہم مکہ المکرمہ میں ہیں، مکہ شریف میں ہیں، چلو حجر اسود سے فیصلہ کراتے۔ امام زین العابدین نے فرمایا ہم حجر اسود سے فیصلہ کرائیں گے۔ تو کہا اچھا حجر اسود فیصلہ کریں۔ اب ظاہر سی بات ہے آپ کا کوئی جھگڑا ہو جائے اور آپ میں سے کوئی کہے چلو مسجد یا رسول اللہ کا ممبر فیصلہ کرے گا، تو آپ کہیں گے نا یار یہ ممبر کوئی بولتا ہے، محراب فیصلہ کرے گا، محراب کوئی بولتا ہے؟ لیکن امام زین العبا نے کہا کہ چلے چچا اگر آپ امام وقت ہیں، آپ جانشین ہیں، تو آپ چلے حجر اسود سے فیصلہ کرائیں۔ جب دونوں گئے حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوئے تو آپ نے کہا بولیے، آپ جو ہے وہ بولیے، یہ بتائے گا آپ کیا ہیں؟ تو آپ نے کہا میں امام وقت اور جانشین ہوں۔ کوئی آواز نہیں آئی، حجر چپ رہا۔ اس کے بعد پھر امام زین العابدین نے کہا اے حجر تو گواہی دے، بول میں جانشین حسین ہوں کہ نہیں، میں جانشین حسین ہوں کہ نہیں، میں امام وقت ہوں کہ نہیں۔ جیسے یہ جملے آپ کی زبان سے نکلنا تھے، مورخین لکھتے ہیں حجر اسود پر جو ہے گویا کہ ایک کیفیت طاری ہوئی، زلزلے کی کیفیت، ایسا لگتا تھا جیسے حجر نکل کر کے زمین پر آ جائے گا، اور حجر سے آواز آئی میں گواہی دیتا ہوں کہ علی ابن حسین وقت کا امام اور جانشین حسین ہے۔ یہ لوگوں نے اپنے کانوں سے سنا، یہ امام زین العابدین ہے، بڑی کرامتیں آپ کی ہے۔ لیکن بات ختم کرتے ہوئے عرض کروں کہ آپ نے کربلا میں وہ دکھ سہے، آپ کے گلے میں توق ڈالا گیا، آپ کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈالی گئی۔ یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ وہ ہتکڑی آخری مرتبہ نہیں تھی، پہلی اور آخری مرتبہ زندگی میں کئی بار آپ کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں گئی، کئی بار آپ کے پیروں میں بیڑیاں گئی۔ امام ابن شہاب زہری کہتے ہیں کہ میں نے زیارت کی امام حسین کی، زیارت کی میں نے علی ابن حسین کی، ابن حسین کی، زین العابدین کی زیارت کی، کہ ان کے دور میں ان جیسا خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا، ان جیسا عالم کسی کو نہیں دیکھا، ان جیسا متقی پرہیزگار کسی کو نہیں دیکھا، ان جیسا عبادت گزار کسی کو نہیں دیکھا۔ جب میں ان سے ملنے گیا، امام ابن شہاب زہری آپ کے شاگرد بھی ہے، بہت محبت کرتے تھے آپ سے، کہ جب میں ان سے ملنے گیا تو وہ خیمے میں تھے لیکن اس حالت میں تھے کہ آپ کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھیں۔ یہ کربلا کے بعد کی بات ہے، دیکھو کربلا کے بعد کی بات کا مطلب یزید کا دور، یزید کے دور کے بعد اس کے بیٹے کا 1 مہینے کا دور، اور اس کے بعد مروان کا دور، مروان کے بعد عبد الملک ابن مروان کا دور۔ تو یہ عبد الملک کے دور کی بات ہے۔ لوگ بہت بولتے ہیں یہ اموی خلفاء، یہ اموی خلفاء، یہ کیا وہ کیا یہ کیا۔ کہا کہ خلیفہ
خلافت راشدہ تو ختم ہو گئی تھی، تو خلافت کیسے آئی؟ جب ہم لوگ کہتے تو لوگ کہتے دیکھو یہ لوگ دشمن ہیں. ہم دشمن کیا ہیں؟ ہم دشمن کیا ہیں؟ جن کی خلافتوں کے ڈنکے تم بجا رہے ہو نا، رسول اللہ نے خواب میں دیکھ کر کے تشویش کا اظہار کیا تھا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے منبر پہ میں نے بندروں کو اچھلتے کودتے دیکھا، اور اس کی تعبیر یہ فرمائی کہ یہ بنو امیہ کے لڑکے، یہی یزید، مروان، عبد الملک بن مروان، سلیمان ابن عبد الملک، یہ بدبخت، یہ پلید لوگ نبی کے منبر پہ بیٹھ کے اس کی عظمت کو پامال کریں. پتہ ہے کیا ہوتا تھا؟ حضور کے منبر پہ بیٹھ کے وہ گوشت کھاتے تھے. حضور کے منبر پہ بیٹھ کے، تاریخ میں اٹھا کے آپ پڑھیں، لوگ کہتے ہیں تاریخی حوالے قابل قبول نہیں. میں کہتا ہوں جو عقیدہ اہل سنت سے ٹکرائے وہ قابل قبول نہیں ہے، لیکن اہل سنت کا عقیدہ سے اگر وہ نہیں ٹکراتے ہیں، کسی صحابی کی توہین نہیں ہے اس میں، کسی کی حد تک نہیں، اور حقیقتیں باتیں ہیں، تو ماننے میں جاتا کیا؟ آخر کب تک ان کی وکالت کرتے رہو گے؟ ان کے وجود پر خون حسین کا ایسا دھبا لگا ہے کہ قیامت تک کوئی دھل نہیں سکتا. جو دھلنے جائے گا وہ گندگی میں پھنسے گا. آج کل لوگوں کو بڑا شوق ہے اموی بننے کا. لوگ کہتے ہیں 3 دن کی جنگ تھی حسین کی، یہ سنی لوگ اتنا بڑا چڑھا کے کیوں پیش کرتے ہیں؟ سنی کیا بڑا چڑھا کے پیش کرتے ہیں؟ تمہارے باپ ابن کثیر نے لکھا، اس کو تو پڑھو کم سے کم. ابن کثیر ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، اس کی پڑھ لو نا. ہماری مذاق کیوں اڑاتے ہو؟ اس کو دیکھو اس نے کیا لکھا ہے. کہا یزید اتنا برا نہیں تھا. میں نے کہا جتنا تھا اتنا تو بولو. اتنا نہیں تھا نا، جتنا تھا اتنا تو بولو. کہا مروان جتنا تھا اتنا تو بولو. کیا یہ بات احادیث اور تاریخ سے ثابت نہیں کہ مروان کا باپ جب بھی رسول اللہ کے دربار میں آیا حضور نے کبھی اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا؟ رحمت للعالمین جو کافروں کے لیے چادر بچھاتے تھے، توجہ کرنا، جو کافروں کے لیے چادر بچھاتے تھے، اٹھاؤ ابن کثیر کو، کافروں کے لیے چادر بچھاتے تھے. ایک دن حکم آیا، مروان کا باپ آیا، حکم بن عاص، وہ آیا، دستک دی. حضور نے فرمایا علی جا، اور یہ جو دروازے پہ دستک دے رہے نا اس کو لا، مگر لا ایسے کہ اس کا کان پکڑ کے لا، اس کا کان پکڑ کے لا، اس کو کنارے بٹھا. یہ تھا اس کا باپ، مروان کا باپ، جس کے ساتھ رحمت للعالمین یہ سلوک کرتے تھے تاکہ لوگ پہچان لیں کس کمینی قوم کا نام ہے، کتنے گندے لوگوں کا نام ہے. اسی پہ بس نہیں کیا، پھر حضور نے اس کو شہر بدر کر دیا، حکم کو شہر بدر کیا، اس پہ لعنت فرمائی. ام المومنین سیدہ عائشہ اس کی راویہ ہیں، فرمایا حکم پر اور اس کی اولاد پر اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے. ارے کس کی تائید کرتے ہو، کس کی حمایت کرتے ہو؟ جس پہ رسول اللہ نے لعنت کی ہے اس کی حمایت کر رہے ہو. اللہ یہ بھی تیری شان ہے کہ تو نے نصیبے بنائے کیسے کیسوں کا، اور لوگ ان کی وکالت کر رہے ہیں جن پہ نبی نے لعنت کی ہے، اور اللہ تو نے ہمیں ان کا وارث بنایا ہے جس پر نبی نے خود درود پڑھا ہے اور درود پڑھنا سکھایا ہے. ہم ان کی غلامی کر رہے ہیں، کیونکہ حضور فرماتے مجھ پہ درود آدھا ادھورا نہ پڑھا کرو، جب بھی درود پڑھو تو یوں پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جس پر اللہ درود پڑھ رہا ہے یا اللہ درود بھیج رہا ہے، جس پر اللہ درود بھیج رہا ہے، جس پہ اللہ درود نازل فرما رہا ہے، وہ نبی جس پہ درود پڑھتے ہیں وہ آل محمد ہے، وہ اہل بیت اطہار ہے. صحابہ سے کہتے اس طرح درود پڑھا. تو کتنے نصیب والے ہیں ہم. حضور جس پہ درود بھیجیں، صحابہ جس پہ درود بھیجیں، ہم ان کی وکالت کر رہے ہیں، ان کی غلامی کر رہے ہیں. تو عبد الملک ابن مروان کا دور ہے، مروان کے بیٹے عبد الملک کا. امام زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی. ابن شہاب زہری دیکھے رو پڑے. امام کربلا کا دکھ کوئی کم تو نہ تھا، یہ دکھ اور ہے. امام نے فرمایا ابن شہاب زہری تو کیا سمجھتا ہے کہ ہم مجبور ہیں یہ ہتھکڑیاں پیر پہ بیڑیاں پہننے میں؟ اب دیکھو دوسرے جو لوگ تھے ان کو نہیں بتایا، لیکن جو قریب کا شاگرد تھا اس کو بتایا. یہ ہتھکڑیاں یہ بیڑیاں تو مجبوری سمجھتا ہے مال محمد کی؟ نہ، آپ نے ہتھکڑیوں کو گھور کے دیکھا، ٹوٹ کے زمین پہ گر گئی. بیڑیوں کو گھور کے دیکھا، ٹوٹ کے زمین کا. دیکھو یہ اختیار رکھتے ہیں ہم، لیکن یہ جو مصیبت اٹھاتے اس لیے کہ ذرا آخرت بھی یاد رہے.
دنیا کو پتا چلے نا کہ یہ ہوتے ہیں محمد الرسول اللہ کے گھر والے، اور وہ بھی ننگے ہو جائے، بے نقاب ہو جائے جو ظلم کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے ہتکڑیاں اور بیڑیوں کو دیکھا، وہ پھر پیروں میں اور ہاتھوں میں آ گئی. فرمایا یہ صرف آخرت کو یاد رکھنے کے لیے ہے. ابن شہاب زہری سے پھر فرمایا زہری میں زیادہ دیر تک ان کے ساتھ نہیں رہوں گا، میں تو نکل جاؤں گا. اور اس کے بعد آپ اونٹ پر بیٹھے بیٹھے غائب ہو گئے. یعنی آپ یہ جو سوچتے ہیں نا کہ کربلا میں یہ ہوا، اگر یہ نہیں ہوتا تو وہ ہوتا، وہ وہاں کرامت دکھانے نہیں گئے تھے. ورنہ جب یہاں سے غائب ہو سکتے تو وہاں سے ہی پورے خاندان کو لے کے غائب ہو سکتے تھے. لیکن وہاں کرامت دکھانا نہیں تھا، وہاں تو ان لوگوں کے چہرے دکھانا تھا، ان کو بے نقاب کرنا تھا. بہرحال تو یہ آپ کی شان ہے، یہ آپ کی عبادتیں، یہ آپ کی ریاضتیں. آپ نے بہت عبادتیں کی اور زین العابدین مشہور ہوئے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو 8 بیٹے عطا فرمائے تھے. امام زین العابدین کو اللہ نے 8 بیٹے دیے تھے. جب کربلا سے آپ کوفہ گئے، کوفہ جو ہوا سو ہوا، اس کا ذکر بھی ہے. پھر اس کے بعد کوفہ سے آپ گئے دمشق، جسے دمشق بھی کہتے ہیں. وہاں پہنچے تو سیدہ زینب نے جو خطبہ دیا وہ اپنے وقت پہ آئے گا. میں آج یہ خطبہ امام زین العابدین کا اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں، لکھا ہوا لایا ہوں، اور میں اس کو لفظ بلفظ پڑھ کے سناؤں گا. یزید کے دربار میں ہوا کیا؟ امام علی مقام کا جب کٹا ہوا سر آیا تو آپ نے سب سن چکے ہیں، جو بھی ہوا سو ہوا. لیکن امام زین العابدین نے فرمایا یزید میری کچھ شرطیں. نمبر 1، میرے باپ کا جو اصل قاتل ہے اس کو میرے حوالے کر، میں بدلہ لوں گا. نمبر 2، ہمیں مدینہ شریف بھیج دے. نمبر 3، مجھے جمعہ کا دن کل خطبہ دینے کا موقع دے، میں کل خطبہ دینا چاہتا ہوں. اس نے کہا پہلی شرط تو چھوڑ دیجئے، بقیہ تمام شرطیں منظور ہے، خطبہ بھی دینے لینا، واپس آپ مدینے چلے جانا، لیکن قاتل نہیں دوں گا. اب قاتل اصل کون تھا، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اصل قاتل کون تھا حسین پاک کا؟ اصل مسئلہ یہ. جیسے ہی وہ دربار سجا تو یزید نے کہا امام زین العابدین سے کہ علی ابن حسین اللہ لعنت کرے ابن زیاد پر، وہ قاتل ہے. پھر کہا سنان تو بتا کہ کون قاتل حسین ہے، اللہ تجھ پہ لعنت کرے. اس نے کہا میں کہتا ہوں اللہ قاتل حسین پہ لعنت کرے، میں نہیں تھا قاتل. شمر کو کہا میں نہیں تھا، کوئی اور تھا، اللہ اس پہ لعنت کرے جس نے قتل کیا. حسین ابن نمیر کو کہا، اس نے کہا میں نہیں تھا، اللہ اس پہ لعنت کرے. سب ہاتھ جھٹک رہے، میں نہیں تھا، میں نہیں تھا، میں نہیں تھا. حالانکہ یہ سب کربلا میں تھے. پھر آخری میں یزید نے کہا آخر کوئی نہیں قبولتا ہے، سب کہتے اس پہ لعنت، اس پہ کون تھا قاتل؟ حسین ابن نمیر نے کہا یزید اگر تو وعدہ کر کہ میری جان بخشے گا، جان کی امان دے گا، تو میں بتاؤں گا کہ قاتل کون ہے، اصل قاتل کون ہے میں بتاتا ہوں. یہ یزیدی کہہ رہا ہے. تو اس نے کہا جان بخشی کون ہے بتا. کہا اصل قاتل وہ تھا جس نے پیسے دیے، اصل قاتل وہ تھا جس نے فوج دی، اصل قاتل وہ تھا جس نے خطوط لکھے تھے ابن زیاد کو، اصل قاتل وہ تھا گویا کہ جس نے منصوبے بنائے تھے قتل کے، اصل قاتل وہ تھا کربلا میں روکنے کا پلان جس نے تیار کیا تھا، اصل قاتل وہ تھا جس نے نبی کے گھر والوں میں پانی بند کرنے کا حکم دیا تھا اور پیاسا شہید کرنے کا وہ کیا تھا. تو یزید وہ بے چین ہوتا رہا، چونکہ دربار سجا تھا، شامی موجود تھے، کون تھا کون تھا کون تھا. تو حسین ابن نمیر نے کہا اب زیادہ بھولا بننے کی ضرورت کیا ہے، یہ ساری فیسلٹی اور سہولت تو تمہاری طرف سے تھی، حسین کا اصل قاتل تو ہے. غصے میں آیا، اٹھ کر کے چلا گیا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یزیدی جو کربلا کے میدان میں تھے، انہوں نے بتایا کہ اصل مجرم کون ہے. اور خاص بات یہ کہ یزید انکار نہ کر سکا کہ میں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ یزید وہاں سے غصے میں اٹھ کر کے چلا گیا. اس سے پتا چلتا ہے نا کہ مجرم کس طریقے سے جرم قبول کر رہا ہے. تو بہرحال جمعہ کا دن آیا، مسجد
جب لوگوں کو یہ بات، چونکہ بات کہتے ہیں دیواروں کو بھی کان ہوتے ہیں، تو بات تو پھیلتی ہے، اور وہ بات پھیل گئی کہ آج خطبہ حسین کے بیٹے علی ابن حسین دیں گے، زین العابدین دیں گے، زین العابدین دیں گے، زین العابدین خطبہ دیں گے، زین العبا خطبہ دیں گے۔ تو لوگ پہلے سے مسجد کے اندر آ گئے، بڑے بڑے عمرہ، بڑے بڑے لوگ شام کے، دمشق کے۔ اب جب یزید بعد میں آیا تو اس نے دیکھا کہ بھئی یہاں تو بات پھیل چکی، معاملہ کچھ اور ہے۔ اس نے کہا اپنے ایک چمچے سے کہ خطبہ تم دو۔ وہ ممبر پہ گیا، اور ممبر پہ جانے کے بعد اس نے خطبہ پڑھا۔ علی اور اولاد علی پر اس نے برائیاں کی، گالیاں دی، بکواس کی۔ آپ نے فرمایا تو جھوٹا ہے۔ اس شامی خطیب سے کہا تو جھوٹا ہے، اور یزید سے کہا تو وعدہ خلاف ہے، تو نے نہیں وعدہ کیا تھا کہ خطبہ دینے کا موقع مجھے دے گا، اور اب تو نے دوسرے کو کھڑا کر دیا وقت پر۔ تو وہ پریشان ہوا کہ کرے کیا کرے، پوری مسجد میں ہنگامہ ہو گیا۔ ہم آج خطبہ علی ابن حسین سے سننا چاہتے ہیں، زین العابدین سے سننا چاہتے ہیں۔ اس کو اتارا گیا ممبر سے، امام زین العابدین خطبے کے لیے کھڑے ہوئے۔ لیکن جب خطبے کے لیے جا رہے تھے تو یزید نے کہا، یہ اس سے بھی پتہ چلتا ہے امام زین العابدین کی عمر کا، یزید نے کہا یہ خطبہ دے گا، یہ علی کا بیٹا ہے، نبی کی اولاد ہے، یہ جب بولنے پر آتے ہیں تو پھر بہت ہنگامہ پیدا کر دیں گے، اس لیے اس کو بولنے مت دو۔ تو دوسرے نے کہا چپ رہو یزید، یہ کچھ زیادہ بول نہیں پائے گا کیونکہ یہ بچہ ہے، چھوٹی عمر کا ہے، واعظ و نصیحت کرے گا نیچے اتر آئے گا۔ اب یعنی بچہ ہے، یہ بھی بات کہی گئی، تاریخ میں ہے۔ اس نے اجازت دے دی، امام خود ممبر پہ چڑھے، وارث ممبر و محراب اب ممبر پہ چڑھا، اور ممبر پر چڑھنے کے بعد آپ نے خطبے کو دو حصوں میں سننا ہے۔ ایک تو آپ نے اہل شام کو نصیحت فرمائی، آپ نے اہل شام کو نصیحت فرمائی، اور دوسرے میں اپنا اور اپنے والد کا تعارف پیش کیا۔ سننے سے تعلق رکھتا ہے، ایک ایک جملے کو آپ غور سے سنیں، اور امام زین العابدین کی فصاحت و بلاغت کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتے آپ۔ آپ نے حمد و صلات کے بعد فرمایا اے لوگو، آپ نے خطبہ دیا اور میں حمد و صلات کے بعد کہا اے لوگو، میں تم کو دنیا کی اس فریب کاریوں سے بچنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ گویا کہ یہ خطبہ صرف شامیوں کے لیے نہیں ہے، میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ اس کو دل میں بسانا۔ امام زین العابدین کہتے ہیں لوگوں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم دنیا اور اس کی فریب کاریوں سے بچو، کیونکہ یہ ایک زوال پذیر جگہ ہے جس کے لیے بقا نہیں، یعنی یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ فرمایا گزشتہ قرون کو اس نے فنا کر دیا، یعنی پہلے کے جو ادوار تھے اس کو اس دنیا نے فنا کر دیا، حالانکہ گزشتہ ادوار کے لوگ تم سے زیادہ مالدار تھے، ان کی عمر تم سے زیادہ لمبی تھی، لیکن ان کے اجسام کو مٹی نے کھا لیا، اور پہلے سے ان کے حالات نہ رہے، پہلے جیسے حالات نہ رہے، دولت تھی، مال تھا، عزتیں تھی، عمر لمبی تھی، لیکن دنیا کی فریب کاریوں میں انہوں نے اللہ کو فراموش کیا۔ کیا ہوا؟ ان کے جسموں کو مٹی نے کھا لیا، ان کے حالات پہلے جیسے نہ رہے، اور پھر فرمایا تو کیا ان کے بعد تم دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس سے کس طرح کی بہتری کی امید رکھتے ہو؟ افسوس افسوس، خبردار، ہوشیار ہو جاؤ کہ مٹی میں مل جانا ہے، مٹی میں جذب ہو جانا ہے۔ تم دنیا کے اندر ڈوب کر کے اپنا کوئی بھلا نہیں کر رہے ہو، لہٰذا اپنی گزشتہ اور آئندہ باقی زندگی پر غور کرو، اور اس میں نفسانی آرزوؤں سے فارغ ہونے اور مدت عمر کے اختتام سے پہلے نیک کام کرو، جن کا آئندہ تمہیں اچھا صلہ ملے گا، کیونکہ ان بلند بالا محلات سے عنقریب تمہیں قبروں کی طرف لے جایا جائے گا۔ اور فرمایا کہ اپنے اچھے اور برے اعمال کا حساب کیے جائیں گے۔ خدا کی قسم، پھر کتنے ایک فاجروں کی حسرتیں پوری ہوئی، اور کتنے ایک جابر جو ہلاکت کے گڑھوں میں گرے، جہاں انہوں نے جہاں ان کو ندامت نے فائدہ نہ دیا اور نہ ظالم کو اس کی فریاد رسی کی، اور پھر فرمایا انہوں نے جو کچھ کیا
ان لوگوں نے اس کا صلہ پا لیا. آپ نے شامیوں کو یہ نصیحت فرمائی. اب نصیحت فرمانے کے بعد اصل عنوان کی طرف آتے ہیں. فرمایا اے لوگوں جو مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہی ہیں اور جو نہیں جانتے ہیں اب میں ان کو اپنا تعارف کرا رہا ہوں. امام زین العابدین نے فرمایا جو مجھے نہیں جانتے ہیں میں ان کو اپنا تعارف کرا رہا ہوں. میرا نام علی ہے اور میں حسین ابن علی کا لخت جگر ہوں. میں خدیجۃ الکبریٰ کا فرزند ہوں. میں مکہ زادہ اور صفا مروہ اور منا کا فرزند ہوں. یہ عرب میں دستور تھا، وہ اس طریقے کے لہجے میں گفتگو کرتے تھے. میں اس ذات قدسی صفات کا بیٹا ہوں. نواسا اپنے آپ کو بیٹا کہہ سکتا ہے، پوتا اپنے آپ کو بیٹا کہہ سکتا ہے. اس معنی میں میں اس ذات قدسی صفات کا بیٹا ہوں جس پر آسمان سے فرشتے درود و سلام نازل کرتے ہیں. میں اس کا بیٹا ہوں. میں اس کا بیٹا ہوں جس کی تعریف میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے تقرب کی، ان کے قرب کی، ان کے انتہائی اللہ سے قریب ہونے کی شان اللہ تعالیٰ قرآن میں یوں بیان کرتا ہے. ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. میں اس کا بیٹا ہوں جو شفاعت کبریٰ کا مالک ہے. میں اس کا بیٹا ہوں جس کو قیامت کے دن علم دیا جائے گا، پرچم دیا جائے گا. میں اس صاحب دلائل و معجزات کا بیٹا ہوں. میں اس کا بیٹا ہوں جو کرامتوں اور قرآن کا، میں اس کا بیٹا ہوں جو کرامتوں اور قرآن وہ کرامتوں کا مالک ہے اور جس پر قرآن نازل کیا گیا. میں اس کا بیٹا ہوں جو سردار ہے جس کے لیے قیامت کے دن خاص مقام محمود کر دیا گیا ہے. میں اس صاحب سخاوت و عطا کا بیٹا ہوں. میں اس کا بیٹا ہوں جس کو نورانی تاج پہنایا گیا. میں اس کا بیٹا ہوں جسے براق پر بٹھایا گیا. میں اس کا بیٹا ہوں جو صفات و حکم اسماعیلی رکھنے والا تھا. میں اس کا بیٹا ہوں جو تعویل کرنے والا. میں اس کا بیٹا ہوں جو صدر ورود کا میں بیٹا ہوں. میں عابد و زاہد کا بیٹا ہوں. میں وعدہ وفا کرنے والے کا بیٹا ہوں. میں خدائے مالک و معبود کے سچے رسول برحق کا بیٹا ہوں. سچے رسول کا بیٹا ہوں. میں نیک لوگوں کے سردار کا بیٹا ہوں. میں اس کا بیٹا ہوں جس پر سورۃ البقرہ اتاری گئی. میں اس کا بیٹا ہوں جس کے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے. میں اس کا بیٹا ہوں جس کے لیے رضوان جنت مخصوص ہے. میں اس کا بیٹا ہوں. اب یہاں سے اپنے والد کا تذکرہ کرتے ہیں. میں اس کا بیٹا ہوں جو ظلم سے قتل کیا گیا. میں اس کا بیٹا ہوں جس کا سر ہتھیلیوں پر گھمایا گیا، جس کو نیزوں پہ اٹھایا گیا. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے پیاس کی شدت میں جان دی ہے. میں اس کا بیٹا ہوں جو کربلا میں شہید ہوا ہے. میں اس کا بیٹا ہوں جو بانی کربلا ہے. میں اس کا بیٹا ہوں جس کا امامہ چھینا، جس کی چادر چھینی. میں اس کا بیٹا ہوں جس پر آسمان سے فرشتے روئے. اے لوگوں ہمیں خدا نے اچھی آزمائش سے امتحان کیا، اچھی آزمائش سے امتحان کیا، علم ہدایت عطا کیا. ہمیں ہمارے مخالفوں کو ضلالت کا جھنڈا پکڑایا اور ہمیں جملہ عالمین پر فضیلت عطا فرمائی اور ہمیں وہ سب کچھ دیا جو اہل عالمین میں سے کسی کو نہیں دیا. اور ہمیں 5 اشیاء کے ساتھ خاص کیا. ہمیں 5 اشیاء کے ساتھ خاص کیا. نمبر 1 جو کہ ہمیں 5 اشیاء کے ساتھ خاص کیا جو مخلوق میں کسی کو نہیں دی گئی، وہ اہل بیت اطہار کو دی گئی. حلم، شجاعت، سخاوت، محبت خدا اور محبت رسول. اور ہمیں وہ سب کچھ دیا جو مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا. اللہ اکبر. اس کے بعد امام جعفر صادق کہتے ہیں یہ خطبہ امام زین العابدین دے رہے تھے اور شام کے لوگ دھاڑے مار مار کر کے رو رہے تھے. ایسا لگتا تھا کہ یزید کا کام بگڑ جائے گا. دھاڑے مار مار کر، چیخے مار مار کر پوری مسجد گونج رہی تھی رونے والوں کے رونے سے. یزید گھبرایا. اس چیخ و پکار میں سوچا کہ حالات خراب نہ ہو جائے. اس نے فوراً مؤذن کو کہا اے مؤذن اذان شروع کر. مؤذن نے اذان دینا شروع کیا. جیسے اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ چپ ہو گئے اذان کے احترام میں اور آپ نے فرمایا اللہ اکبر فوق کل کبیر. آپ نے فرمایا. پھر مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. آپ نے بھی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. پھر مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. آپ نے میں مؤذن تجھے اللہ و رسول کا واسطہ رک جا، اب تھوڑی دیر چپ ہو جا. پھر اس کے بعد کہا یزید بتا یا اشہد ان محمد رسول اللہ جو اذان میں پڑھا جا رہا ہے وہ تیرا دادا ہے کہ میرا دادا ہے؟
اگر تو کہے گا کہ زین العابدین کا دادا ہے تو تیری بات سچی ہے، اور اگر تو کہے گا کہ میرا دادا ہے تو ظاہر سی بات ہے سب لوگ جان لیں گے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ جب یہ بات آپ نے کہی تو اس وقت حالت یہ ہوئی کہ یزید کی کیفیت یہ تھی کہ اللہ اکبر، یزید کو جس کو کہتے ہیں کانٹوں سے خون نہیں، اور اس وقت جب یہ ہنگامہ اس نے دیکھا وہ بھی رو پڑا، اور ابن زیاد اور قاتلان حسین کو گالیاں دینے لگا وہ مسجدی کے اندر، یعنی کہ اس کو حالات لگے نا کہ بگڑتے ہوئے، تو پھر اس نے یہ کیا اور جلدی سے وہاں سے بھاگنے میں، نماز بھی نہیں پڑھا، وہاں سے بھاگنے میں اس نے عافیت جانی۔ یہ آپ کا خطبہ تھا جو اختصار کے ساتھ میں نے پیش کیا۔ کربلا کے بعد آپ پوری زندگی مدینہ منورہ میں رہے، کبھی کبھار کسی سفر میں گئے۔ عبد الملک ابن مروان، اس ظالم کو یہ لگا کہ دن بدن ان کی مقبولیت بڑھتی ہی جاتی۔ عبد الملک بن، ایک بار آپ حج پہ تھے، توجہ کرنا اس کے حسد کو دیکھو، آل پیغمبر کو مقبولیت اللہ نے دی اور ان کی محبت اللہ نے قرآن میں فرض کی۔ عبد الملک بھی حج پہ آیا تھا، مولا زین العابدین پاک بھی حج پہ آئے تھے، تو جب یہ آیا نا حجر اسود چومنے کے لیے، بھیڑ نے اس کو اتنے دھکے دیے کہ بغیر چومے ہوئے اس کو لوٹنا پڑا۔ اب بھیڑ میں دبا تھا تو ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا مطاف میں کونے میں، ایسے میں خوبصورت جوان آیا، خدا کی دیکھو اللہ جسے مقبولیت دے پھر وہ مقبولیت ہی ہوگی۔ یہ حضور کی آل کے ساتھ اللہ نے کرم فرمایا کہ لوگوں کے دلوں میں محبتیں ڈالی، تو جیسے ہی امام زین العابدین حرم میں آئے، مطاف میں قدم رکھا، تو جو لوگ ایک دوسرے کو دھکا دے رہے تھے، ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں نا ماحول کیسا ہوتا ہے چومنے کے لیے، جو ایک دوسرے پہ گرے پڑے جا رہے تھے وہ فوراً ہٹتے چلے گئے اور دو صفیں بنا لی۔ امام تشریف لائے، آپ کا حق ہے نا، آپ نہ چومیں گے تو کون چومے گا، کیونکہ حجر اسود کو جس نے عزت دلائی ہے وہ تو آپ کا نانا ہے، ورنہ یہ کب چوما جاتا، یہ کب چوما جاتا۔ بلکہ ہم عاشق تو اس لیے چومتے ہیں کہ محبوب کے لب جہاں رکھے ہیں ہم بھی رکھ کر کے اپنی نجات کا سامان کریں۔ باقی فضیلت حجر اسود کی اپنی جگہ ہے، ہم تو لب مصطفیٰ ڈھونڈتے ہیں، ہم تو لب مصطفیٰ ڈھونڈتے ہیں اور زمزم میں قدم نبی تلاش کرتے ہیں۔ یہ حال ہے ہمارا، اس لیے کہ ہمارے امام کو جہاں گئے وہاں نبی یاد آئے۔ زمزم پہ گئے تو ان کو بے مانگے ملا، ان کو رگڑ کر ایڑیاں، صاحب کوثر کی ہمسر صاحب زمزم نے کعبہ دیکھا تو ہوتے کہاں، خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ کعبہ دیکھا، مکہ دیکھا تو کہتے ہیں آسی بھی ہے چہیتے، یہ طیبہ ہے زاہدو، مکہ نہیں کہ جانچ جہاں خیر و شر کی ہے۔ اور مکے میں مکہ بھی بڑا عظیم ہے، لیکن کہتے کیا ہے، طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی۔ جاؤ، امام عشق و محبت کے غلام ہیں ہم لوگ، تو ہم تو یار کے قدم تلاش کرتے، یار کا کفے پا تلاش کرتے۔ تو جیسے ہی لوگ دو صف میں آ گئے، کہا لو امام حجر چومو، تو یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ مجھے بادشاہ کو دھکے دے کے بھگایا، اور یہ کون جوان ہے، پہچانا، پہچانتا تو تھا ہی، سب پہچانتے۔ ہاں یہ اور کہہ دے کہ آپ کون ہیں، اس لیے کہ پردے پڑے ہوئے نا، آپ کون ہیں، پردے پڑے ہوئے تعصب کے، تو کہنے لگا کون ہے یہ، کون ہے یہ کون ہے۔ اتفاق سے وہاں عاشق اہل بیت شاعر فرزدق موجود تھے، کہ بادشاہ اگر جان بخشی ہو تو بتاؤں یہ کون ہے، کہ یہ علی ابن حسین ابن علی ہے، یہ خاتم النبیین کا بیٹا ہے، جس کے گھر سے لوگوں کو خیرات ملتی ہے اس کا بیٹا ہے۔ ایسا 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 بیان کیا، وقت ہوتا تو میں وہ پورا قصیدہ فرزدق کا پڑھتا، اس میں موجود ہے۔ فرزدق نے ایک ایک بات بتائی، اس کے بعد پتہ ہے کیا ہوا، عبد الملک کہنے لگا اب میری جان چھوڑ، بہت بول چکا تو، میری جان چھوڑ، میں مر نہ جاؤں یہ سن کر کے، بند کر۔ تو وہ چپ ہوا۔ فرزدق شاعر، یہ حال تھا، حسد تھا کہ یہ لوگوں کی مقبولیت اتنی، ہماری بادشاہت پھر سے نہ چلی جائے، تو امام زین العابدین کو زہر دے دیا گیا، اور زہر دیا ایک روایت کے مطابق 94 یا 95 ہجری میں، یعنی واقعہ کربلا کے
ٹھیک 34 یا 35 سال کے بعد آپ نے عبد الملک بن مروان کے زہر کی وجہ سے مدینہ منورہ میں جام شہادت نوش فرمایا اور آپ کو امام حسن مجتبیٰ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ جب آپ کو تختے پہ نہلانے کے لیے لٹایا گیا تو آپ کی پیٹھ پر بوریوں کا نشان تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ امام عالی مقام امام زین العابدین کوئی مزدور تو نہیں تھے نا، یہ تو مزدوروں کی پیٹھ پہ نشان ہوتے ہیں۔ تو اس وقت امام محمد باقر اور گھر والوں نے کہا تھا، مدینے والوں اب تک تم ڈھونڈتے تھے نا کہ مدینے والوں کا پورا اسرار خادم کون ہے، مدینے والوں کے گھر کے آنگن میں، غریبوں کے آنگن میں اناج کون رکھ جاتا ہے، ضرورت کی چیزیں کون رکھ جاتا ہے، وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ یہی زین العابدین تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی خیرات ہمیں نصیب فرمائے۔ میرے امام نے کہا، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، علم و حق دے باقرے علم الہدا کے واسطے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے، اہل بیت کی نبی اور آل نبی کی سچی غلامی عطا فرمائے۔ دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے، نور جانو نور ایمان نور قبر حشر دے، بلحسین احمدی بلحسین احمد نوری لقا کے واسطے، اور صدقہ ان آیا کا دے، چھ عین از علم و عمل عفو و عرفان عافیت ہم سب گدا کے واسطے۔ اللہ نبی اور آل نبی کی غلامی ہم سب پر سلامت رکھے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی ہو، تاریخی روایات پڑھنے میں جو اچھی باتیں ہیں وہ سب اللہ رسول کی طرف سے، اگر تاریخی روایات بیان کرنے میں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ معاف کرے، میرے نفس کی شرارت ہے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔